بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ ہڈیوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خراش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اروی کا سالن ہفتے میں 1 بار ضرور کھا لیا کرو، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بالوں میں دن میں 3 بار کنگھی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرا مسل لے۔ جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اڑ جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، اس سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھاؤ، نظر کمزور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے آپ کو بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لو، بدہضمی کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگے وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ بوڑھے لوگوں کے ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست و توانا ہو جائے گا۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے کھانے میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان کے گھر میں بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیمو شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ تھکی تھکی اور سست عورتوں کے لیے نسخہ: لونگ 2 عدد، دار چینی آدھا انچ کا ٹکڑا، ادرک 1 موٹے چنے کے برابر، 1 کپ ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر 5 منٹ پکنے دیں۔
اور پھر نوش فرما لیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلے انتہائی مفید چیز ہیں۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے، نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گر میں نحوست آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ کھانی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں، ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لٹکی ہوئی اور جڑیوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ کنگھی کے اوپر لیمو کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسپغول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگائیں۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ ہو ایسے لوگ چنے استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ ناخن جلدی کاٹو گے تو سستی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگے تو جان لو یہ جادو کی نشانی ہے۔ دہی زیادہ کھٹا ہو تو دہی میں دودھ ملا دیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو جائے تو امرود کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں، آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال
اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔